میں نے مقام مصطفیٰ کے لیے آیت کا انتخاب کیا قل هو اللہ احد، اور میں نے بیان مقام مصطفیٰ کرنا ہے، بیان مقام مصطفیٰ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا آیت توحید اگر ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے ہماری خانقاہوں میں سب سے پہلا درس توحید دیا جاتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھایا جاتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی گھنٹوں تقریریں کرتا رہے، کسی کا دل پہ زبان پہ ذکر آئے نہ آئے، ہماری خانقاہوں سے کوئی بچہ بھی آ جائے تو لوگوں کی زبان پہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم تم زندگی میں لوگوں سے ذکر نہیں کرا سکتے۔ جاؤ داتا علی حجویری کی قبر پہ جاؤ، ایک طرف کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، دوسری طرف کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ جاؤ خواجہ عبدالکریم کی قبر پہ جاؤ، وہاں قبر پہ بیٹھ کے تمہارے دل نے اللہ 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 شروع نہ کی تو بات کرنا۔ ارے جو زندہ ہو کر تم ذکر نہیں کرا سکتے، اللہ والوں کی قبریں لوگوں کے دلوں کو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور الحمدللہ برے صغیر میں اسلام کوئی اور نہیں لایا، برے صغیر میں اسلام معین الدین چشتی لائے ہیں، برے صغیر میں اسلام مجدد الفسانی لائے ہیں، برے صغیر میں اسلام داتا علی حجویری لائے ہیں، برے صغیر میں اسلام یہ بزرگان دین لائے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو شرک سے پاک کر کے اللہ کا ذکر کرنا سکھایا ہے۔ سب سے پہلا بیان درس توحید کا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ذاتی شانوں والا اللہ ہے، باقی سب کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ ذاتی شانوں والا اللہ ہے، مصطفیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ذاتی خزانے اللہ کے ہیں، لیکن قاسم میرے مصطفیٰ ہے، اللہ معتبانا قاسم، یہ حدیث بخاری ہے۔ میں آگے آتا ہوں، لیکن عقیدہ توحید ہمارا سب سے پہلا بیان ہوتا ہے۔ اگر آپ آیت توحید کو تلاوت کریں تو آیت کا آغاز اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ احد سے آغاز نہیں کیا، یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں اللہ ایک ہوں، فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں۔ اب یاد رکھیے گا قل یہ عنوان رسالت ہے۔ قل کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول اللہ سے کلام ہے، اور رسالت کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ رسول سے کلام کرتا ہے اور رسول اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، رسول اس کو لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے، رسول اس کو لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ رسول ہوتا ہے، کلام کا واسطہ ہو، نعمتوں کا واسطہ ہو، رحمتوں کا واسطہ ہو، عنایات کا واسطہ ہو، واسطہ رسول ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، یہ کل اللہ کس سے ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ کل اللہ رسول اللہ سے ارشاد فرما رہا ہے۔ وہی آیت توحید میں کل تو عنوان رسالت ہے، آیت توحید میں عنوان توحید کا ذکر بعد میں کیا، عنوان رسالت کا ذکر پہلے کیا، اور واضح فرما دیا او اللہ اللہ کرنے والوں، اور تبلیغ کی باتیں کرنے والوں، اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، سن لو اللہ کو عقیدہ توحید اسی کا معتبر ہے جس کا سر مصطفیٰ کے دربار پہ خم ہوگا، جس کا سر مصطفیٰ کے دربار پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ عید کا شریف۔ اچھا ہم جب کہتے ہیں نا، ہم جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وسیلہ مانگو، اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ بناؤ، وسیلہ مصطفیٰ پہ گھنٹوں میں ابھی یہاں قرآن و حدیث سے گفتگو کر سکتا ہوں، بس ایک جملہ اس عقیدے پر، اہل سنت کے عقیدے پر کہہ کے آگے بڑھوں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو، اور اللہ نے تو اپنی توحید کا بیان بھی ڈائریکٹ نہیں کیا، مصطفیٰ کو ذریعہ بنا کے کیا، کہا حبیب کل اللہ احد، توحید میری ہے لیکن بیان تو کرے گا، کلام میرا ہے لیکن زبان تیری ہوگی، حبیب بیان میرا ہے لیکن زبان تیری ہوگی، قول میرا ہے لیکن بول تیرا ہوگا، کل ہو اللہ احد۔ حبیب آپ کہیے کہ میں ایک ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ مرید کے والوں اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرو، رسول کے وسیلے کی ضرورت نہیں، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا مائی کا لال ہے تو بتا، کیا اللہ نے براہ راست تجھ سے کلام کیا کیا؟ کبھی اللہ نے تیرے سے حال پوچھا کیا؟ کبھی اللہ نے تجھ سے خیریت پوچھی کیا؟ کبھی اللہ نے تجھ سے براہ راست کلام کیا؟ جواب نہیں ہوگا، تو قرآن پڑھے گا، ہم پوچھیں گے کس نے بتا
بتایا، زبان سے کہنا پڑے گا مصطفیٰ نے بتایا۔ تو حدیث سے کچھ ہی پڑھے گا، میں پوچھوں گا کس نے بتایا، تجھے کہنا پڑے گا مصطفیٰ نے بتایا۔ تو کہے گا اللہ کا یہ فرمان ہے، میں پوچھوں گا تمہارے دادا نے بتایا، تم کہو کہ نہیں مجھے مصطفیٰ نے بتایا۔ تو بات ختم ہو گئی۔ جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر مرید کے والوں سے کلام نہیں کرتا، تو تم بلتا ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس کا کیسے بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے کہنا یا رسول اللہ، مجھے آواز آئے، نعرہ ہے، مجھے آواز آئے، کا نعرہ ہے، ایسا نعرہ لگے، ایسا جواب دینا ہے کہ مرید کی وادیاں گونج اٹھے۔ اگر 313 کی صدا آج تک گونج رہی ہے، یہ ہزاروں کی صدا ایک سال مرید کے میں گونجے نا۔ فدا کا بھی و امی، ہر بندہ کہے یا رسول اللہ، فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی۔ آستانہ عالیہ عید کا شریف، آستانہ عالیہ عید کا شریف۔ اچھا اب یاد رکھیے گا، توحید نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہ ہے؟ بیٹھے ہیں یا جا چکے ہیں؟ توحید نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ نقطہ اشتراک یعنی جس میں لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ توحید کی اگر بات ہوگی، مسلمان کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں، یہودی کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں، عیسائی کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں، اہل کتاب توحید پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ توحید نقطہ اشتراک ہے۔ تو پتہ چلا اگر یہاں کے علماء کو کبھی یہودیوں اور عیسائیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید پہ ہو سکتا ہے، عنوان توحید پہ ہو سکتا ہے، عنوان توحید پہ ہو سکتا ہے۔ توحید نقطہ اشتراک ہے، اکٹھے ہو سکتے ہیں اس پہ۔ توحید کو عیسائی بھی مانتے ہیں، توحید کو یہودی بھی مانتے ہیں، یہود و نصارہ توحید کو مانتے ہیں۔ خالی توحید کے درس سے نہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ اگر کوئی خالی توحید کا بیان کرتا ہے، نہیں پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یا یہ عیسائی ہے، یا یہ اہل کتاب میں سے کسی مذہب سے ہے۔ پتہ چل گیا نا، توحید مسلمانوں کے لیے نقطہ اشتراک ضرور ہے، لیکن نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ نقطہ امتیاز تب ہوگا جب تو کسی توحید والے کا ہاتھ پکڑے گا اور پوچھے گا تو شاہ کل عالم کا گدھا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ کل عالم کا گدھا ہے کہ نہیں ہے۔ نقطہ امتیاز میرے مصطفیٰ کا نام اور میرے مصطفیٰ۔ ہاتھ اٹھائے جو کھڑے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی، آستانہ عالیہ عید کا شریف۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نا، میرے باپ ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، فدا کا کل شیء یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، فدا کا روح یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ ہمارا سب کچھ ہمارے مصطفیٰ ہی تو ہے۔ اور سنیے، اللہ نے پتہ کل سے آغاز کیوں کہا؟ کل سے آغاز اس لیے کہا کیونکہ میرے مصطفیٰ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ جب بھی کسی بات کو یہ بات کسی کے سامنے کی جائے نا تو ذہن حواس خمسہ سے سوال کرتا ہے، حواس خمسہ سے سوال کرتا ہے۔ اگر حواس خمسہ میں اس بات کا ادراک ہو، اگر ہو جائے ادراک تو وہ بات انسان کی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر حواس خمسہ کی سمجھ میں وہ بات نہ آئے تو انسان کے ذہن سے اوپر کی بات ہے، وہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ذہن سب سے پہلے پوچھتا ہے آنکھ سے کہ کیا کبھی تو نے دیکھا؟ آنکھ بتاتی ہے کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا۔ پھر ذہن پوچھتا ہے کانوں سے، تو نے کبھی سنا؟ کان بتاتے ہیں کبھی سنا یا نہیں سنا۔ ذہن پوچھتا ہے زبان سے، کیا تو نے کبھی چکھا؟ زبان بتاتی ہے چکھا یا نہیں چکھا۔ بتایا جاتا ہے کبھی سونگا یا نہیں سونگا۔ پھر ذہن پوچھتا ہے ہاتھ سے، کیا کبھی تو نے چھوا؟ ہاتھ بتاتے ہیں کہ کبھی چھوا یا نہیں چھوا۔ بس آپ لوگوں کا ذہن انہی 5 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر ان 5 چیزوں سے بات اوپر نکل
جائے تو آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اب اگر سامنے کہا جائے اللہ کو مانو، آنکھ کہے گی دیکھا نہیں، کان کہیں گے سنا نہیں، زبان کہے گی چکھا نہیں، ناک کہے گی سونگا نہیں، ہاتھ کہے گے کبھی اس کو چھوا نہیں۔ اور میرے مولا بتا، حواس خمسہ تو تجھے سمجھ نہیں پا رہے، تجھے کہاں سے سمجھے؟ کہاں آیت توحید پڑھو، عنوان توحید کا ذکر بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔ ہمیں نہیں دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، ہمیں نہیں سنا تو مصطفیٰ کو سن لو۔ ارے ہم نے اپنی دلیل مصطفیٰ کو بنا کر مبعوث فرما دی۔ اللہ، نعرہ تکبیر! کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ لہرائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف، صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کریم نے اچھا اب عقائد اہل سنت پہ میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 137 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ ایمان لائیں، سن لو، اگر یہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح میرے حبیب پر لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، جس طرح میرے حبیب کا صحابہ میرے پہ ایمان لائے، تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی رسول اللہ پر ایمان لائے اس طرح جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ حیرت کی بات ہے حضرت، اتنا کھل کھل کے عقیدہ بیان کرنے والوں کو لوگ سنی نہیں سمجھتے۔ یہ مسلک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ مسلک عقیدے کا نام ہے، یہ مسلک نظریے کا نام ہے۔ یہ بک بک کرنے والے آج پیدا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میرے جد امجد سے لے کے آج تک سینکڑوں سال سے عیدگاہ اہل سنت کی سرحدوں پہ پہرا دے رہی۔ اللہ، ہاتھ اٹھا کے رب کعبہ کی قسم، میں نے 55 میں دیکھا عیدگاہ کا جو بھی مرید ہے اس کے دروازے پہ لکھا تھا لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور قبلہ عالم حافظ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے، عیدگاہ کا نوکر محمد کی عزت پہ قربان ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں، حضور یہ وہ بندہ ہے جس کا باپ بھی بیعت ہے اور یہ بھی، اور انہوں نے ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک یا رسول۔ الحمدللہ یہ نعرہ صحیح العقیدہ لوگوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ دہشت گردوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ پرامن لوگوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ انتہا پسندوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ امن کے دائیوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ نفرتیں بکھیرنے والوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ محبت کی خوشبو بکھیرنے والوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ فساد اور انتشار والوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ اخوت اور اتحاد والوں کا نعرہ ہے، یہ اخوت اور اتحاد کا نعرہ ہے، یہ نعرہ توڑنے والوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ امت کو جوڑنے والوں کا نعرہ۔ الحمدللہ بھائی ہم بڑے بڑے دہشت گردوں سے نہیں ڈرے، یہ ڈیڑھ انڈ کے بچوں سے کیا ڈریں گے؟ الحمدللہ میں تو الحمدللہ طالبان کے علاقے میں جا کے کہتا ہوں یہ طالبان اسلام کے باغی ہیں، یہ طالبان انسانیت کے دشمن ہیں، ان طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو لاکھوں کے مجمع میں سینہ تان کے کہتا ہوں اسلام امن کا دین ہے، لعنت ہو طالبان کے اوپر، اسلام امن کا دین ہے۔ القاعدہ اسلام کے نمائندے نہیں ہے، القاعدہ شیطان کے نمائندوں کی جماعت ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں داعش جہنمی کتوں میں سے کتوں کا نام ہے، یہ دہشت گرد یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ جو اتنے بڑے بڑے فیرونوں سے نہیں ڈرا وہ حسان حسیب الرحمان ڈیڑھ انچ کے بچوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، جو اسلام کے لیے بہتر سمجھتے ہیں ڈنڈے کی چاٹ پہ بیان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ اٹھائیں جنہیں صاحبزادہ صاحب کی بات سمجھ آئی۔ نعرہ رسالت! برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر بھی میرے مرشد نے اسی طرح للکارا تھا۔ یہ ہے اسلام کی تصویر جو عیدگاہ شریف دکھا رہی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی۔ بس میرے ساتھ چلیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے بتا دیا ایمان والا وہی ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جو رسول اللہ پہ ایسے ایمان رکھے جیسے صحابہ نے رکھا تھا۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. یا اللہ کیوں نہیں ہے ایمان والے؟ اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ بیماری اللہ نے بڑھا دی ہے. آپ بتاتا ہوں وہ دلوں کی بیماری کیا ہے. تو سجدے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، پھر کیا بیماری ہے؟ آؤ سنو، وہ بیماری یہ ہے سر تو کعبے کو جھکتا ہے، دل گنبد خضرا کو نہیں جھکتا. سر تو کعبے کو سجدہ کرتا ہے، دل میں آمنہ کا لال نہیں بستا. اللہ فرماتا ہے تو 1000 سجدے بھی کر لے، جب تک دل فاطمہ کے بابا کو نہیں دے گا ہمیں تیرے سجدے قبول نہیں، ہمیں تیری بات. اللہ 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 اللہ. پھر سورہ بقرہ میں ہی اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے نا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ مصطفیٰ پہ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ان پاگلوں کی طرح. تمہیں بھی پاگل ہونے کا ٹائٹل ملتا ہوگا. یہ کیا پاگل ہے جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا پاگل ہے ہم جلسے سجا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا پاگل ہے نعتوں میں جھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کیا پاگل ہے ہر وقت صبح دیکھو تو یا رسول اللہ، دوپہر دیکھو تو یا رسول اللہ، شام دیکھو تو یا رسول اللہ، رات کو بھی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں. یہ کیا پاگل ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ. اسی طرح صحابہ کو بھی کہا کیا ان پاگلوں کی طرح ایمان لیں؟ اللہ نے فرمایا پاگل میرے حبیب کے غلام نہیں ہیں، پاگل وہ ہیں جو میرے حبیب کے غلاموں کو پاگل کہتے ہیں. پاگل وہ ہے. اچھا حضرت پہلے انبیاء پہ بھی تہمتیں لگی رہی، لیکن کسی نبی نے تہمت کا جواب، کسی نبی کی تہمت کا جواب اللہ نے نہیں دیا. کسی کا جواب امتی نے دیا، کسی کا پتھر نے دیا، کسی کا بچے نے دیا، کسی کا راہ چلتے شاہد نے دیا. لیکن اب حضور کے نوکروں کی باری آئی نا، اللہ نے فرمایا ان کا جواب کوئی اور نہیں، ان کا جواب میں اللہ خود دوں گا. بڑی اہل سنت پر بات کی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان میں صرف ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوں گے. میں فساد والا ہوں نہیں، نہ میں فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ میں فتنہ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں انتشار کرنا چاہتا ہوں. میری تو خواہش ہے یہ ساری امت رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے. کوئی جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے، رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے. اس لیے میں کسی مسلک کا نام نہیں لوں گا کہ کون سا مسلک حق پہ ہے. میں آپ کے آگے یہ قرآن سے ثابت کر چکا ہوں کہ ایمان کا معیار صحابہ ہے. حق پہ وہ ہیں جو حضور پہ ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسے صحابہ نے رکھا. اچھا آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہہ چکا ہوں کہ حق پہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نوکر صحابہ کا. ہاں یہی کہا ہے میں نے. میں بالکل مان رہا ہوں، مجھے تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو. میں نے کہہ دیا کہ حق پہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نوکر صحابہ کا. بس اب میں نے ثابت کرنا ہے کون ہے نوکر صحابہ کا. پتہ چل گیا نا حق پہ کون ہے. قرآن نے بتایا کہ حق پہ وہی ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. اور حضور نے بھی بتا دیا جڑے ایک جنتی جماعت ہوگی وہ ہوگی جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ عمل کرے. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے سمجھ آ گئی. اب آؤ ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں. یہ عروہ بن مسعود جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بخاری میں موجود، جب عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں آیا، عروہ بن مسعود نے دیکھا. میں بس کر دوں یا آپ کی توجہ ہے؟ پھر آپ کی نظریں یہی رہنی چاہیے. مجھے تقریر میں پلک جھپکنا بھی جو ہے وہ گراں گزرتا ہے. جب میں حضور کی بات کر رہا ہوں چھوڑو صاحب کو، مجھے دیکھو. سارے مجمع کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عروہ بن مسعود آیا ایجنٹ بن کے آئے تھے. بعد میں انہوں نے حضور کی غلام ایجنٹ بن کے آیا. جب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، معائنہ کر کے گیا تو وہاں جا کے حضور کے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے چھوڑ دو، تم ان سے نہیں لڑ سکتے.
انہوں نے کہا تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کوئی بہت بڑی فوج دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں، فوج تو شاید تمہاری زیادہ ہے۔ کیا کوئی بہت بڑا اسلحے کا سامان دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں، اسلحہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہے۔ کہا کوئی سیلف ڈیفنس پالیسی بہت اعلیٰ دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں، ایسا بھی کچھ خاص نہیں دیکھا۔ کہا پھر کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا میں ان کی اپنے نبی سے محبت دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا میں یہ دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دیکھا حضور نے تھوک پھینکنے کا ارادہ کیا، لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا، لعاب دہن زبان سے نکلا اور زمین دیکھتی رہ گئی کہ کاش یہ میرے سینے پہ گرے۔ صحابی آگے بڑا لعاب لے کے چاٹ کے منہ پہ بھر لیا۔ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے دیا۔ کوئی لے کے پی رہا ہے، کوئی سر پہ مل رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، اور تو اور حضور نے بال کاٹنے کا ارادہ کیا، ہلاک بال کاٹ رہا ہے۔ صحابہ ان کو حاصل کر رہے ہیں، کوئی دستار میں سی رہا ہے، کوئی سینے پہ سی رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے، جب میں مروں تو مصطفیٰ کے بال میرے ساتھ دفنانا۔ اب میں دیکھوں گا مرید کے والوں تم یہ کیسے سنتے ہو۔ میں نے میلاد بنایا، لوگوں نے کہا قرآن میں میلاد کہا ہے۔ میں نے جلسہ سجایا، لوگوں نے کہا قرآن میں جلسہ کہا ہے۔ میں نے میلاد کی جھنڈیاں اٹھائی، لوگوں نے کہا قرآن میں جھنڈی کہا ہے۔ میں نے میلاد میں لڑیاں لگائی، لوگوں نے کہا قرآن میں لڑی کہا ہے۔ میں نے میلاد کا جلوس نکالا، لوگوں نے کہا قرآن میں جلوس کہا ہے۔ میں نے میلاد کا لنگر بانٹا، لوگوں نے کہا قرآن میں میلاد کا لنگر کہا ہے۔ میں نے حضور کی لات میں چھوا، لوگوں نے کہا قرآن میں جملہ کہا ہے۔ میں نے مدینہ پاک جا کے چوکٹ کو چھوا، لوگوں نے کہا قرآن میں جملہ کہا ہے۔ میں نے کہا ہم سے تو پوچھ رہے ہو، ابو بکر سے پوچھو، رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو، یہ قرآن میں کہا ہے۔ رسول اللہ کے بال دستاروں میں خالد سی رہے ہو، یہ قرآن میں کہا ہے۔ رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو، یہ قرآن میں کہا ہے۔ حضور نماز کی حالت میں کعبے سے منہ پھیر رہے، تم کعبے سے منہ پھیر رہے ہو، یہ قرآن میں کہا ہے۔ اور پتر جی حسان حسیب الرحمان کا بھی یہی جواب ہے، اور اوپر جاؤ تو صحابہ کا بھی یہی جواب ہے۔ اور بے وقوفہ عشق کی عبارت کتاب میں نہیں ہے تو دلہ پہ لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف، سیدی مرشدی فداک ابی و امی، جو کھڑے ہیں ہاتھ لہراؤ، فداک ابی و امی، مسلک حق اہل سنت، صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ صحابہ حضور کی بات میں اگر مگر میں نہیں پڑھتے تھے۔ پھر دوسری حدیث بخاری سنو، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری۔ میں کسی پہ نہیں تانا مار رہا، جو کہتا ہے میں حضور کا امتی ہوں، حضور سے پیار کرتا ہے، پھر اس کو تو حضور کے مرتبے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں منافقوں کی بات کر رہا ہوں، کسی مسلک پہ میرا اٹیک نہیں ہے، میرا اٹیک اس پہ ہے جو حضور سے پیار نہیں کرتا۔ بنا عشق، اور اٹیک سے مراد یہ نہیں کہ مارنے دھاڑنے لگ جاؤ، یار خدا کا واسطہ ہے، یہ مارنے دھاڑنے والا کلچر ختم کرو۔ ہمارا میں بات پہ کہہ رہا ہوں، جملے پہ کہہ رہا ہوں، بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری۔ اور یاد رکھنا، حضور کا غلام کسی کو جوتا نہیں مارتا، حضور کا غلام تو پھول لے کے گھومتا ہے۔ حضور کا غلام کسی کو گالی نہیں دیتا، حضور کا غلام تو دعائیں دیتا ہے۔ مسلمانوں کو جوتے مارنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کا غلام تو کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ میرے نبی کا غلام ہو اور کسی عیسائی کو تکلیف دے یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی کا غلام ہو کسی ہندو کو تنگ کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور یہودیوں کو تنگ کرتا نظر آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی کا غلام تو وہ ہے کہ ہر مذہب کے بندوں کو اخلاق سے ملتا ہے اور اپنے اخلاق سے ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ کا دین عمل کا دین ہے۔ تو
بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخاری آتی تو یہ نہ کہتے کہ حضور کے معاملے میں یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، بخاری آتی تو آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کے پیچھے چلتے۔ مینا میں حضور رونق افروز ہے۔ مینا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پشاور میں ہے کیا؟ امریکہ میں ہے کیا؟ کہاں ہے؟ سارے بول پڑھو۔ ہاں، مکہ میں ہے۔ اور حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ہاں، فروری میں نہیں، کس میں؟ ذی الحج میں۔ ہاں، اور یوم النحر کبھی سب کو پتا ہے یوم النحر کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر ہے دو تین کو پتا ہے، گوشت لینے کے لیے تو سب کھڑے ہوتے ہوں گے۔ تو خیر، آپ کو پتا ہے ان تینوں سوالوں کا جواب۔ میں پھر پوچھتا ہوں، حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ہاں، کس شہر میں ہوتا ہے؟ اور یوم النحر؟ ہاں، آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ کیا صحابہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو؟ کیا صحابہ سے زیادہ توحید جانتے ہو؟ کیا صحابہ سے زیادہ عقیدے جانتے ہو؟ اب آؤ بخاری سنو۔ حج کے ایام ہیں، حضور مینا میں رونق افروز ہیں، اور صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا کون سا مہینہ، حج کرنے آئے ہیں، لیکن کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا مکہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کون سا شہر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ سب کو پتا تھا حج جو ہے وہ مصر میں نہیں ہوتا، مکہ میں ہوتا ہے، لیکن کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، we don't know، آپ جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا دن ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا مہینہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا حج کا مہینہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، مصطفیٰ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یہ تو پتا تھا کہ یہ مکہ ہے، لیکن مزاج یار نہیں پتا تھا۔ یہ تو پتا تھا یوم النحر ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا حضور کیا سننا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اگر حضور کہتے یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے آج کے بعد اس کو مدینہ کہنا تھا۔ اگر حضور کہتے یہ حج نہیں یہ رمضان ہے، ہم نے آج کے بعد اس کو رمضان کہنا تھا۔ جب حضور کی بات آئے تو ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، مصطفیٰ کی ذات پہ انتا اعتماد کرتے۔ لگے رہو حضور کی محبت میں، تھام کے رکھو دامن مصطفیٰ، لگے رہو حضور سے پیار کرنے میں۔ میرے بچے قبر میں بھی پتر مصطفیٰ کے بارے میں ہی پوچھا جانا۔ قبر کا کتنے سوال ہیں، لیکن علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا بخاری و مسلم میں کتنے سوال ہیں؟ بخاری میں صرف ایک سوال ہے، پہلے دو سوال بھی ہونے ہیں، لیکن عجیب بات ہے امام بخاری نے سوال ہی ایک نقل کیا۔ پتہ نہیں کیا جلدی ہے اس سوال کی، نکیر و بعد میں یہ دوسرے سوال رہے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کر۔ پتہ نہیں کوئی بات ہے یا امام بخاری کو جلدی ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ یا تو یہ ہے کہ امام بخاری کو بہت جلدی ہے سوال کی، اور یا تو یہ ہے امام بخاری کا جو گل مکڑی اس سوال تے ہے تے ہی سوال لکھی ہے، بات مکڑی اس سوال پہ ہے۔ اور وہ سوال پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ جب سورج نکلے تو یہ نہیں پوچھا جاتا یہ بلب ہے یا سورج ہے، اور جو حضور کے چہرے کو دیکھے گا نا اس کا دل گواہی دے گا فاطمہ کے باپ سے زیادہ اتنا سونا اور کوئی ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، اب مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد بھی پوچھا جائے یہ کون ہے نہیں، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ پتر جب منبر پہ بیٹھتا تھا تو کیا بولی بولتا تھا؟
درس دیتا تھا تو کیا بولی بولتا تھا؟ جب ہم نے تجھے منبر و محراب دیا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جو تو ہوگا نا منافق، وہ کہے گا، موجود ہے بخاری حدیث میں، منافق کہے گا میں نے کیا کہنا تھا، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جنوں اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق اس کی پکار سنے گی، اس کی چیخ و پکار سنے گی۔ اور عاشق کہے گا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میں کہتا تھا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے، یہ میرے ملجا ہے، یہ میرے ماوا ہے، یہ رزق قاسم ہے، یہ میرے حاکم ہے، یہ انبیاء کا امام ہے، یہ وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ اسے کہا جائے گا سو جا ایسے جیسے دلت سوتی ہے۔ مرید کے والوں، میری گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے اور میں کہہ کے جا رہا ہوں، جڑ جا مصطفیٰ سے، کیا پتہ ایسا ہو جائے۔ مشکل نہیں ہے، فرشتے پوچھے بتا یہ دل کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ حضور فرمائے اس کو چھوڑو اور میں بتاتا ہوں یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، اور جلال الدین سیوطی وہ ہے کہ جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جلال الدین سیوطی اس بندے کا نام ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ واہ 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 صاحب زادہ صاحب، سبحان اللہ۔ حامل الفتاوی میں نقل کرتے ہیں، بڑے غور سے سننا، بڑے غور سے سننا، گھر سے باتیں نہیں لے کے آیا۔ جلال الدین سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں نقل کیا کہ حضور قبر کے سوال و جواب کا ذکر کر رہے تھے، عمر فاروق اٹھ گئے، کہا حضور میری قبر میں بھی آنا ہے فرشتوں نے؟ حضور نے فرمایا ہاں آنا ہے، آپ سننا چاہتے ہو؟ اگر الفاظ ضائع نہ کرو تو بیان کرو۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ فرشتے میری قبر میں بھی آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں سب کی قبر میں آئیں گے۔ کہا حضور میری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ عمر جانتے ہیں کہ میری قبر میں کیا ہونا ہے، مصطفیٰ کو آج بتا۔ اللہ یا رسول اللہ جب فرشتے میری قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ الحاوی للفتاوی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا جب فرشتے تیری قبر میں آئیں گے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا عمر اس سے پہلے فرشتہ تجھ سے سوال کرے، تو فرشتوں سے سوال کرے گا میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اور اسی میں گم ہو گئے۔ عمر تو دوسرا سوال کٹ مارے گا، میرا دین تو اسلام ہے، تسی کتوں آئے ہو؟ اور اس سے پہلے وہ دوسرا سوال کرے، عمر تو کہے گا میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس سے امتحان لینے آئے ہیں یا اس کو امتحان دینا ہے؟ نعرہ تکبیر، جو حضرت عمر کا نوکر ہے ہاتھ کھڑا کرے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان فاروق اعظم، فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، مسلک حق اہل سنت، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف۔ آخری بات کر کے جاتا ہوں، عقائد اہل سنت پہ ایک ایک عقیدے پہ میرے گھنٹوں کے خطاب موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ یا جہاں بھی سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں۔ بس ایک بات اور کر کے جا رہا ہوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، احادیث کے بھی کئی حوالے دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرا بیان صحابہ کے عقیدے پہ۔ پھر تمہاری نظر ہٹ رہی ہے، اتھے دیکھو، ادھر دیکھو، الحمدللہ حضور کے غلام کے چہرے کو دیکھو، ادھر دیکھ کے سنو، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ اتنے حیران ہو کیوں دیکھ کے صورت میری؟ پتر عمر بھر کا اثاثہ ہے یہ وحشت میری، میں گناہگار ہوں مگر وہ گناہگار ہوں میں، مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری، مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری، مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری، تمہیں کیا پتا مسکرا لیتے ہیں وہ دیکھ کے صورت میری۔ میں بیان کر رہا ہوں، کرسی دا ہی رولا ہے یار، کرسیوں نے سب کو وقتہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، کرسی ایک ہی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔
میرے مصطفیٰ کی کرسی جیسی کسی کی کرسی ہے کیا؟ اور خدا کی قسم یہ 4-5 سال کی کرسی کچھ نہیں ہے، تب بھی میرے مصطفیٰ کی کرسی تھی جب کسی اور کی کرسی نہیں تھی، اور قیامت کے دل بھی میرے مصطفیٰ کی کرسی ہوگی جب کسی اور کی کرسی باقی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ کرسیوں کے رولے سے ہم باہر آتے ہیں، میں آپ بھی بیٹھ کھڑا جائیں، ہوتا آپ بیٹھ ہوں، جائیں۔ آپ بیٹھ کے سنیے گا، آپ بیٹھ جاؤ، آپ کس کس کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے؟ ذرا بتاؤ نا۔ اکرم شاہ ویسے ہی نہیں محفل سجاتا، اکرم شاہ نے آج ویسے ہی نہیں مجھے پنڈی سے بلایا، اکرم شاہ ویسے ہی نہیں شور ڈال ڈال کے نعرہ رسالت لگاتا۔ بتاؤ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبئی کے رہتے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ میں سارے ہاتھ اٹھے دیکھنا چاہتا ہوں، بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل ابھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ارے وفات وہ ملائے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی، واہ صاحبزادہ صاحب، واہ واہ، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ سنو ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنو، ابو بکر صدیق بیٹھ جاؤ تسی سارے، ابو بکر صدیق کا وقت آخر آیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو دروازہ مصطفیٰ پہ رکھ دینا، میری میت کو کہاں رکھنا؟ دہلیز مصطفیٰ پہ رکھ دینا۔ پھر حضور سے پوچھنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر اجازت ہو تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا۔ یہ صدیق اکبر کسی آج کے مولوی کا نام نہیں ہے، صدیق اکبر وہ ہیں جو نگہت گلزار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو واقف اسرار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو ساکن مزار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو حاصل افکار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو زینت دربار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو رونق بازار مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں جو افضل البشر بعد از انبیاء۔ کہا پھر حضور سے پوچھنا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اگر حضور اجازت دیں تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر کا عقیدہ واضح ہوا، صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر سے باہر زندہ تھے ویسے ہی حضور قبر انور کے اندر زندہ۔ یہی ہوا جب حضور کے دروازے پہ میت رکھی گئی، حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ حضور زندہ ہے، ہمارے آقا۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا اور میں نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو، پھر حضور سفارش کریں، حضور سفارش کریں، یہ قرآن ہے، حضور سفارش کریں، تب تم پاؤ گے اللہ کو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ میں نے کہا یہ حیات مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ کیسے؟ میں نے کہا سفارش تب ہی کریں گے جب زندہ ہو، مردے نے کیا سفارش کرنی ہے؟ مردہ کس کی سفارش کرے گا؟ بولے کہ بھئی اچھا تو یہ حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا۔ میں نے کہا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بھی اس میں ہے، کیا وہ بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کہا نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا تمہارے باپ کا قرآن نہیں ہے کہ جو چاہو کہو ہمیشہ کے لیے ہے اور جو چاہو کہو صحابہ کے لیے ہے؟ جیسے اللہ سے مانگنے کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، ویسے ہی مصطفیٰ سے مانگنے کا حکم بھی قیامت تک، ویسے ہی حضور سے مانگنے کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یاد رکھنا، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب اس لعنتی یزید نے اس کمینے یزید نے جب اس نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا،
منبر رسول کی عزت کو پامال کیا. تو کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں اس نے اذان و اقامت روک دی. ہم سوچ رہے تھے یہ 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کی مسجد میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی. سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی. اللہ آپ کے جذبے سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے، اللہ آپ کا عشق مصطفیٰ سلامت رکھے. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.